السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں امریکہ کے بعد نیٹو فورسز کے افغانستان سے انخلاء پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عراق، قطر اور ترکی سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے برسلز میں بدھ کے روز اعلان کیا کہ نیٹو کی زیر قیادت افغانستان میں موجود ٹروس بھی امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے ساتھ ہی افغانستان سے نکل جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہمیں بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے۔ فرینڈ، جہاں نیٹو فورسز نے امریکہ کے ساتھ مل کر ہزاروں لوگوں کا خون کیا، وہاں نیٹو سیکرٹری جنرل کے مطابق ان کو خود بھی بہت بڑی جانی اور مالی قربانی ادا کرنی پڑی۔ نیٹو سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہمارے اتحادیوں کے ہزاروں فوجی مارے اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اربوں ڈالر مالیت کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی انخلاء کے فیصلے کے بعد ہم بھی 1 مئی سے مرحلہ وار افغانستان سے نکل رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی فوج 1 مئی سے افغانستان سے انخلاء شروع کر دے گی اور یہ انخلاء 11 ستمبر سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ امریکن سورسز کے مطابق امریکہ کے تقریباً 2300 فوجی ہلاک اور 20,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ امریکنز کے مطابق تقریباً 50,000 افغان سویلین اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ فرینڈز، اس جنگ میں اگر اخراجات کی بات کریں تو نیو یارک ٹائمز میں دسمبر 2019 میں چھپے آرٹیکل کے مطابق افغان جنگ پر اس وقت $2 کروڑ سے زائد کا خرچ آ چکا ہے اور مزید 1 کھرب یعنی $8 ٹریلین متوقع ہے۔ اس وقت کے اعداد و شمار کے لحاظ سے نیو یارک ٹائمز کے مطابق $1.5 ٹریلین صرف جنگ پر خرچ ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دسمبر 2019 میں ہی افغانستان کا زیادہ تر علاقہ افغان طالبان کے کنٹرول میں تھا۔ مزید تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ $10 ارب افیون کی کاشت روکنے پر خرچ کیا گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2002 میں 84,000 ہیکٹرز پر کاشت ہونے والی افیون کی کاشت 2017 میں 3,28,000 ہیکٹرز تک پہنچ گئی۔ خیال رہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 1996 سے 2001 تک افغان طالبان کے دور حکومت میں افغانستان میں افیون کی کاشت تقریباً ختم کر دی گئی تھی۔ آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ تمام تر معلومات نیو یارک ٹائمز کے اس آرٹیکل میں چھپی ہیں اور میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس عرصے کے دوران افغان فورسز اور پولیس کی تربیت اور اکوپمنٹ کے لیے $87 بلین خرچ کیے گئے۔ اس کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ $24 ارب افغانستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ پر خرچ کیا گیا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آج بھی زیادہ تر افغان شہری غربت کی زندگی جی رہے ہیں۔ $30 ارب افغانستان کی تعمیر نو پر خرچ کیے گئے، جس میں سے زیادہ تر رقم کرپشن اور فیل پروجیکٹس پر خرچ ہوئی۔ فرینڈز، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جنگ کو امریکی حکومت نے بھاری سود پر رقم ادھار اٹھا کر لڑی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صرف سود کی مد میں 2023 تک امریکی حکومت کو $600 ارب ادا کرنا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق 2059 تک $1.4 ٹریلین جنگ میں زخمی اور اپاہج ہونے والے پرسنل پر خرچ کی جائے گی۔ اسی طرح سے اس کے مزید 40 سال بعد اس مد میں ممکنہ طور پر $1 کھرب یعنی $1 ٹریلین خرچ آنے کے چانسز ہیں۔ کچھ سورسز کے مطابق اس جنگ پر ابھی تک تمام مدات میں امریکہ $6 کھرب سے زائد خرچ کر چکا ہے، جبکہ آنے والے 40 سال تک سود اور دیگر اخراجات ملا کر یہ کاسٹ $7.9 ٹریلین ہو جائے گی۔ آخر میں ایک مزے کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کل اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو افغانستان کی سپورٹ کے لیے ڈو مور کا کہا۔ بندہ ان سے پوچھے، ان کے مطابق پاکستان کی سپورٹ سے افغانستان نے گزشتہ 40 سالوں میں 2 سپر پاورز کو شکست دی، اور اب مزید ہم کیا کریں؟ آخر میں تو اب یہی کہنا رہ گیا ہے کہ اور کچھ ساڑھے لائی۔ فرینڈز، کینیڈا کی جانب سے ترکی پر ڈرون سے متعلق چند پرزہ جات پر ایکسپورٹ ریسٹرکشنز جاری رکھنے کے جواب میں ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے مطابق اس طرح کی پابندیاں ترکی کو ملکی سطح پر دفاعی ساز و سامان تیار کرنے اور خود انحصاری کے راستے پر گامزن رکھنے کا باعث بنے گی۔ SSB کے سربراہ اسماعیل دیمر نے کہا ہے کہ ترک دفاعی صنعت بین الاقوامی پلیئرز کے بے ربط تعلقات کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گی۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ترک دفاعی صنعت کو مستحکم کرنے کی بہترین مثال یہ ہے کہ جیسے ہی کینیڈین کمپنی نے ہمارے ڈرونز پر استعمال ہونے والے کینیڈین ساختہ ٹارگیٹنگ سسٹم پر پابندی لگائی تو اس دوران متعلقہ ڈرون مینوفیکچرر نے ترک کمپنی ایسلسان کے کامن اپرچر ٹارگیٹنگ سسٹم کا آرڈر کیا اور ہم تب سے اپنے ڈرونز پر ایسلسان کا تیار کردہ کامن اپرچر ٹارگیٹنگ سسٹم استعمال کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس اس ٹارگیٹنگ سسٹم کی انسٹالیشن اور اس سے ویپن فائرنگ کو کامیابی سے ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ فرینڈز، کینیڈا سے ترکی کی طرف سے حاصل کیا جانے والا ایک اور اہم ایکوپمنٹ پراٹ اینڈ وٹنی کینیڈا کا تیار کردہ انجن تھا، جس کو ترک ٹرینر جیٹ ہرکس پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاہم ترکی کی توساس انجن انڈسٹری اس وقت کئی طرح کے انجن تیار کر رہی ہے، جس سے یہ مسئلہ بھی جلد حل کر لیا جائے گا۔ تائیوان نے گزشتہ روز اپنی 10,000 ٹن وزنی ایمفیبیس لینڈنگ شپ لانچ کر دی ہے۔ مقامی سطح پر تیار کردہ یوشان نامی اس شپ کو اگلے سال کے شروع میں فورسز کو ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ ادھر چین کے 5 ایئر کرافٹس منگل کے روز تائیوان کے سیلف پروکلیم ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون میں داخل ہوئے۔ ان ایئر کرافٹس میں سے 4 J-16 اور ایک اینٹی سب مرین وارفیئر ایئر کرافٹ Y-8 شامل تھا۔ دوسری جانب امریکی سیکرٹری خارجہ بلنکن نے چین کو خبردار کیا ہے کہ تائیوان کے خلاف کسی بھی قسم کا اقدام اس کی غلطی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بائیڈن انتظامیہ میں تائیوان کے خلاف چین کے جارحانہ اقدامات سے تشویش پائی جاتی ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ کے 3 روز پہلے دیے گئے اس بیان کے جواب میں آج چین نے کہا ہے کہ امریکہ آگ سے کھیلنا چھوڑ دے۔ فرینڈز، سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے کہا گیا ہے کہ چین کے انڈر ڈیولپمنٹ تیسری ایئر کرافٹ کیریئر اس وقت تکمیل کے مراحل میں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹائپ 003 اب تک کی چائنیز 2 ایئر کرافٹ کیریئر سے سائز میں بڑی اور یہ امریکن سپر کیریئر یعنی فورڈ کلاس کے برابر ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ ایئر کرافٹ کیریئر امریکن فورڈ کلاس کیریئر کی طرح نیوکلیئر پاورڈ پروپلشن کی بجائے کوئی دوسرا پروپلشن سسٹم استعمال کرے گی۔ تاہم یہ پروپلشن سسٹم سوویت دور کے سٹیم ٹربائن سے زیادہ ماڈرن ہوگا۔ اس ایئر کرافٹ کیریئر پر کیٹاپلٹ ٹیک آف کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ ایئر کرافٹ کیریئر کے کام کرنے، اس پر آنے والے اخراجات اور دنیا بھر کی ایئر کرافٹ کیریئر سے متعلق معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری پہلے سے موجود ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویئرز، اطلاعات کے مطابق چین نے اپنا HQ-9 جس کا ایکسپورٹ نیم FD-2000 ہے، اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو لداخ ریجن میں ڈپلائی کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق HQ-9 میڈیم ٹو لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل کی بیٹریز کے علاوہ HQ-22 میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی ڈپلائی کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ انٹرنیشنل سورسز کے مطابق HQ-9 کی رینج 250 کلومیٹر اور HQ-22 کی رینج 100 کلومیٹر بتائی گئی ہے، لیکن HQ-22 پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی طرح لانچ ہوتا ہے، یعنی اسے ورٹیکلی لانچ نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ چین کی جانب سے حالیہ ڈپلائمنٹ اس ریجن میں ڈس انگیجمنٹ سے متعلق کور کمانڈرز ملاقات کے چند دن بعد سننے کو ملی ہے۔ فرینڈز، اگر آپ HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم کی تمام تر معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اس بارے میں ہماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ فرینڈز، عراقی گراؤنڈ فورسز نے گزشتہ روز کافی تعداد میں اوور ہال ٹرکس ریسیو کر لی ہیں۔ مختلف مینوفیکچررز کی تیار کردہ ٹیکٹیکل وہیکلز اور ٹرکس میں زیادہ تر امریکن، برٹش اور ساؤتھ کورین اوریجن کے ہیں۔ صدام دور کی عراقی فورسز کے زیر استعمال زیادہ تر اکوپمنٹ کو امریکی اور برطانوی فورسز کے حملوں میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے عراق پر حملے اور 2010 میں انخلاء کے بعد سے عراقی فورسز کو امریکی اور دیگر ممالک کے اسلحہ سے لیس کیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک آرٹیکل کے مطابق امریکہ 2004 سے 2014 تک عراقی فورسز کو $25 ارب مالیت کا ساز و سامان اور تربیت دے چکا ہے، جس میں سے زیادہ تر پیمنٹس عراقی خزانے سے کی گئیں۔ فرینڈز، قطر کی جانب سے پریڈ کی دکھائی گئی تصاویر میں سولجرز کے ہاتھوں میں رشین میڈ AK-12 اسالٹ رائفل دیکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے قطر کی جانب سے اس رشین رائفل کی ایکوزیشن کے بارے میں کوئی خاطر خواہ معلومات دستیاب نہیں تھی۔ واضح رہے کہ قطر گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکہ اور یورپین اسلحہ استعمال کرتا آ رہا ہے
تاہم رشین میڈ ویپنز میں اس کی دلچسپی 2016 سے 2017 میں دیکھنے کو ملی۔ کلاشنکوف کی تیار کردہ AK-12 رائفل 5.45x39 mm راؤنڈ استعمال کرتی ہے اور اس کی سیریل پروڈکشن 2017 میں شروع کی گئی تھی۔ یہ رائفل کلاشنکوف کی 5th جنریشن اسالٹ رائفل میں شمار ہوتی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔